رخصت ہونے والا ہے۔ آج آخری جمعۃ الوداع ہم سب پڑھنے کے لیے جمع ہیں۔ ماہ رمضان کی عبادات، ریاضات، مجاہدات ادا کرنے والے اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کی کئی عبادات ہیں۔ سب سے بڑی عبادت اس مہینے کی روزہ ہے، پھر نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح میں قرآن پاک کا سننا اور سنانا ہے، کیونکہ قرآن اور رمضان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور مسلمانوں کا یہ بھی رجحان ہے کہ وہ اسی مہینے میں صدقات و زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگرچہ ادائیگی زکوٰۃ ماہ رمضان کے ساتھ متعلق نہیں، پھر بھی مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت اپنے اموال کی زکوٰۃ اسی مہینے میں نکالتی ہے۔ اموال کی زکوٰۃ نکالنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ نماز اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ جہاں نماز کا ذکر وہیں پر زکوٰۃ کا ذکر۔ اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اسلام کے نزدیک جیسے نماز اہم ہے ویسے ہی زکوٰۃ اہم ہے۔ نماز پڑھنے والا اور زکوٰۃ کو روکنے والا، زکوٰۃ کو منع کرنے والا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا بعض اوقات نماز کی برکت سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل پیرا ہو کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ ایک حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، ایک اور حدیث پاک میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ 4 چیزیں یہی، 5ویں چیز شہادت توحید اور شہادت رسالت، اس کا ذکر فرمایا۔ گویا کہ جو ارکان اسلام ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان پر ہمیشگی، ان پر مداومت، ان کی حفاظت کرنے کا حکم فرمایا۔ جس شخص نے یہ عمل پوچھا تھا اس نے سننے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے پیٹھ پھیر کر جانے لگا اور اپنی زبان سے یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں ان 5 عملوں میں سے یا 4 عملوں میں سے جو بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، من وعن ان پر عمل کروں گا۔ سرکار کائنات نے فرمایا غلاموں
جو شخص چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھ لے، فرمایا اسے دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت شارحین حدیث نے لکھا ان چاروں کا آپس میں ایسا تعلق ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ایسا تعلق ہے کہ ان میں سے اگر ایک میں بھی کوئی کمی کرنے والا ہے، بشرط زکوٰۃ اور حج میں صاحب استطاعت ہو، صاحب حیثیت ہے، اگر ایک میں بھی کمی کرتا ہے تو باقی تین کی قبولیت میں کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ تین قبول ہے کہ نہیں۔ بے شک نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کر کے آیا ہے، مگر زکوٰۃ نہیں دیتا، تو فرمایا ان تین کی قبولیت کا بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ قبول ہوں یا نہ۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ اس قدر اہم ہے، یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارک کے اندر مانعین زکوٰۃ سے جہاد فرمایا۔ جو زکوٰۃ کو روکنے والے تھے آپ نے ان سے جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم، جو نبی علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ کی مد میں بکری کا بچہ بھی دیتا تھا، فرمایا میں ابو بکر اس سے بکری کا بچہ بھی لے کر رہا۔ آپ نے جہاد کا آرڈر جاری کر دیا زکوٰۃ روکنے والوں کے لیے، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ آپ نے جہاد کیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، فرمایا جو بندہ زکوٰۃ کو روکنے والا ہے وہ قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص زکوٰۃ کو روکتا ہے یہی مال اس کے لیے قیامت کے دن ایک ہولناک سانپ کی شکل اختیار کر کے فرما اس کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اسے ڈسے گا، ڈنگ مارے گا اور کہے گا میں وہی تیرا مال ہوں جسے تو چن چن کے اکٹھا کیا کرتا تھا، جسے تو جوڑ جوڑ کے رکھا کرتا تھا۔ حضرات گرامی، 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آنا یہ زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کون ادا کرے؟ زکوٰۃ کے فرض اور واجب ہونے کی علماء نے چند شرائط بیان فرمائی۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا، زکوٰۃ مسلمان پر ہے، کافر مشرک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا سب سے پہلا مخاطب اور مکلف وہی ہے جو کلمہ گو ہے، جو مسلمان ہے۔ اور دوسری شرط زکوٰۃ کے فرض اور واجب ہونے کی حریت ہے، آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، آزاد پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور تیسری شرط ہے بالغ ہونا، بالغ پر ہے، نابالغ پر نہیں ہے۔ بچہ ہے اگر مالدار ہے، دولت مند ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے۔ چوتھی شرط ہے عقل مند ہونا، عاقل پر زکوٰۃ فرض ہے، غیر عاقل پر نہیں۔ اگر کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے اور وہ مال کا مالک ہے، اس کے پاس مال ہے، جائیداد ہے، مگر وہ مجنون ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، زکوٰۃ عقل مند پر فرض ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ مقروض نہ ہو، اگر مال بھی ہے مگر قرض اتنا ہے کہ اس کا سارا مال قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، پھر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ مالک نصاب ہو، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، گرام کے حساب سے 7.5 تولے سونا 87.5 گرام کے قریب قریب بنتا ہے، اور 52.5 تولے چاندی 650 گرام کے قریب قریب ہے۔ گویا جس کے پاس 87.5 گرام سونا ہے یا 650 گرام چاندی ہے، 650 گرام 650 گرام کے درمیان تک، وہ بندہ مالک نصاب ہے۔ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر اس کے پاس کوئی مال تجارت ہے، یعنی ایسا سامان جو اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے، دکان میں رکھا ہوا ہے، شو روم ہے، کسی چیز کی دکان ہے، اس کے اندر جو سامان ہے وہ یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر پہنچتا ہے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتا ہے، تو وہ بندہ بھی مالک نصاب ہے۔ یا اس کے گھر کے اندر کوئی ایسا سامان ہے جو حاجات اصلیہ سے زائد ہے۔ حاجات اصلیہ میں کیا آتا ہے؟ حاجات اصلیہ میں وہ ضروری اخراجات جو مسلمان اپنے لیے
اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اپنے زیر کفالت رشتہ داروں کے لیے خرچ کرتا ہے ایک ماہانہ کے طور پر، وہ علاوہ ذاتی رہائش کا مکان بھی اس سے نکل جائے گا، وہ بھی بنیادی ضروریات میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کاریگر ہے تو اس کے متعلق جتنے پیشے والی چیزیں ہیں، مشینیں ہیں، آلات ہیں، یا وہ سواری اپنے لیے رکھتا ہے، کوئی ذاتی کار ہے، موٹر سائیکل ہے، تو یہ بھی حاجات اصلیہ میں آتا ہے۔ ان سب سے زائد ہو، وہ گھر کے اندر موجود ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو وہ بندہ بھی مالک نصاب ہے۔ اور اس پورے نصاب کے اوپر 1 سال پورا گزر جائے، 1 سال پورا گزر جائے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے؟ زکوٰۃ فقیر کو دینی چاہیے۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کا برابر پیسے یا کوئی سامان نہ ہو، وہ بندہ فقیر ہے، اسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یا مسکین کو دینی چاہیے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کے لیے بھی کھانا نہ ہو، جیسے یہ لاک ڈاؤن کی صورت میں مزدور لوگ، دہاڑی دار لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر کما کر لاتے اور کھاتے تھے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب نہ کما سکے نہ بیچارے کھا سکے، ایک دن کا کھانا بھی ان کے پاس نہیں ہے، وہ مسکین ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا طالب علم بھی مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، مدرسے کے طالب علم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو مصارف زکوٰۃ یہ ہیں جن کو زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ فطر دینا ہے، عشر دینا ہے، مگر یاد رکھیں ماں باپ اپنی اولاد کو، اولاد اپنے ماں باپ، دادا دادی نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، زکوٰۃ دے کر احسان مت جتلانا، یہ وہی تو ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تم تو اس میں سے دیتے ہو نا، خرچ کرتے ہو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، احسان نہ جتلانا۔ فرما مجھ رب کی یہ بھی مہربانی ہے کہ میں کہتا ہوں 100 میں سے 2.5% میرے راستے میں دے دو اور 97.5% تم اپنے پاس رکھنا۔ میں مالک ہوں، اگر میں چاہتا تو یوں بھی کہہ سکتا تھا 97.5% میرے راہ میں خرچ کرو اور 2.5% تم اپنے پاس رکھو، لیکن میں رحیم کریم کیسا رب ہوں کہ میں نے کہا 2.5% میرے لیے نکال لو اور 97.5% تم اپنے پاس رکھ لو۔ مگر پھر بھی بد نصیبی ہے کہ 2.5% بھی ہم نہیں نکالتے، اس کو بھی ٹیکس کی طرح سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ زکوٰۃ حکومتی ٹیکس کی طرح نہیں ہے۔ اللہ رسول نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے یا صدقہ فطر کو فرض کیا یا عشر کو فرض کیا، اللہ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ آؤ ہمیں پیش کرو، ہمیں دے کر جاؤ، ہم دین کا کام چلائیں گے۔ زکوٰۃ سے دین کا کام اللہ رسول نے نہیں چلایا، عشر سے نہیں چلایا، صدقہ فطر سے نہیں چلایا، بلکہ ان کے جتنے مصارف بیان کیے نا، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عشر کے، وہ آپ پڑھ کر دیکھیں۔ مسکین ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، بیوہ ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، مقروض ہے، مسافر ہے، اللہ نے فرمایا اپنے درمیان میں دیکھو کہ کون صاحب حاجت ہے، ضرورت مند ہے، مستحق ہے، فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر اسے دے دو۔ تمہارے مالوں کی زکوٰۃ کی ضرورت اللہ رسول کو نہیں۔ حکومت ٹیکس لیتی ہے، اپنے پاس رکھتی ہے حکومت چلانے کے لیے، مگر اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اس کو حکومتی ٹیکس کے ساتھ تشبیہ نہ دینا، حکومتی ٹیکس کی طرح نہ سمجھنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرض فرمائی ہے تاکہ ہمارے مالوں کی حفاظت ہو جائے اور ہمارے مال پاک اور صاف ہو جائے۔ کیونکہ زکوٰۃ کا معنی ہے بننا، اس سے ہمارا مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، اس سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط کیلو میں بند کر لو، زکوٰۃ ادا کرو گے نہ چوری ہوگا نہ ڈاکہ ہوگا۔ فرمایا ڈاکہ زنی سے اور چوری سے تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، مالوں کی زکوٰۃ دینا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ نماز پڑھنا اہم ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس فریضہ سے بھی عہدہ بردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔